الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الحمدللہ عز وجل۔ آج ہمیں 18ویں تراویح پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور سورہ صافات مکمل ہوئی۔ سورہ سبا سے ہم نے شروع کیا۔ سورہ سبا مکی صورت ہے، سوائے آیت وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ کے۔ اس آیت کے علاوہ باقی صورت جو ہے وہ مکی ہے۔ سبا قوم جو ہے، اس صورت کا نام قوم سبا پر رکھا گیا۔ یمن میں آباد تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشحالی دی، اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، اپنی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ساری خوبیاں اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں بھی تعریف ہے، آخرت میں بھی تعریف ہے۔ دنیا میں تعریف واجب ہے، اور آخرت میں اہل جنت یعنی جنتی لوگ جو ہیں وہ جنت کی نعمتوں کے سرور اور راحتوں کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ۔ فرمایا جنہیں علم ملا وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہاری طرف رب کے پاس سے اترا وہی حق ہے۔ یہاں پر اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں کہ وہ جانتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا۔ فرمایا اور بے شک ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑا فضل عطا فرمایا۔ کیا فضل؟ یا جبال اوبی معہ والطیر، کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا۔ فرمایا وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے تو ساتھ ساتھ پہاڑ بھی آپ کی تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے، یہ آپ کی شان تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میرا جانا ہوا تو پہاڑ اور گھاٹیوں سے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گزرتے تھے تو پہاڑ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے تھے اور گھاٹیاں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتی تھیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے تو پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ لوہا آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں گوندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا یا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، بغیر آگ کے اور بغیر ٹھونکنے کے آپ اس سے کام لے لیا کرتے تھے۔ اصل میں اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ مقرر ہوئے تو آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ لوگوں کے حالات کی جستجو میں اس طرح باہر تشریف لے جاتے تھے کہ لوگ آپ کو پہچان نہیں پاتے تھے، اور لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ داؤد علیہ السلام کیسا شخص ہے تمہارا بادشاہ؟ تو لوگ تعریف کرتے تھے۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا۔ وہ فرشتہ جب آیا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا، وہ انسانی شکل میں تھا، کہ یہ بتاؤ تمہارا بادشاہ داؤد کیسا انسان ہے؟ تو اس نے کہا ویسے تو اس کی ساری خصلتیں اچھی ہیں، بہت اچھا انسان ہے، انصاف بھی کرتا ہے، نیک ہے، لیکن اگر ایک عادت وہ چھوڑ دیں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ نے فرمایا اے بندہ خدا وہ کون سی عادت ہے ان کی؟ تو اس نے کہا اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ بیت المال سے لیتے ہیں وہ چھوڑ دیں۔ تو اس پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایسا کوئی سبب دے کہ میں بیت المال سے وظیفہ ترک کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، اور یہاں تک کہ آپ ایک زرہ روزانہ بناتے تھے اور اس کو
بیچتے تھے اور 4000 کی اس وقت کی وہ بکتی تھی، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ نکال کر باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا، فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ۔ فرمایا جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی۔ اصل میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیمے والی جگہ پر بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ ابھی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی، تو ان کا وقت وفات قریب آ گیا، تو آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے فرزند ارجمند کو حکم فرمایا، وصیت فرمائی کہ آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے، اور آپ علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں اس کام میں مصروف ہو گئے، اور آپ نے شیاطین کو بھی حکم دیا کہ وہ اس کام میں مصروف ہو جائیں۔ شیاطین مصروف ہوئے، جن مصروف ہوئے، تو آپ علیہ السلام اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ وہ دیکھتے تھے تو کئی مہینے، ایک مہینے، دو مہینے آپ نماز پڑھتے رہتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ ابھی وہ عمل مصروف تھا، بیت المقدس کی تعمیر ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وقت وفات بھی قریب آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میری موت کا علم جنات کو نہ ہو۔ نمبر 1 پر مقصد تو یہ تھا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں غیب کا علم ہے، ان کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہو جائے، اور نمبر 2 پر یہ جو بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے یہ تعمیر مکمل ہو جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام محراب میں تشریف لے گئے، اور آپ علیہ السلام وہیں پر نماز پڑھتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام محراب میں کھڑے ہوئے تو وہیں پر آپ کو موت واقع ہوئی، اور 1 سال گزر گیا، جنات کو علم نہ ہوا آپ کی موت کا۔ وہ آتے تھے، دیکھتے تھے آپ علیہ السلام نماز کی حالت میں جو جیسے کھڑے ہوتے تھے اسی طرح کھڑے ہیں، وہ سمجھتے تھے نماز میں، اللہ کی بندگی میں ہیں، وہ دیکھ کے چلے جاتے تھے، کیونکہ آپ لمبی لمبی نماز تو ویسے پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے دیمک نے آپ کے عصا کو کھانا شروع کیا تھا۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا، دیمک نے عصا کو چاٹ لیا، تو عصا جب گر گیا تو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، تو پھر جنات کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ زمین پر تشریف لے آئے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ آج کل ہمارے ہاں ہمزاد کا جو چکر ہے، عاملین کہتے ہیں کہ جنات کو علم، جنات کے ذریعے وہ باتوں کا علم کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے کہ وہ اپنے ہمزاد یعنی نفس کے ذریعے جس بندے کے بارے میں انہوں نے معلومات حاصل کرنی ہو، اس کے نفس سے رابطہ کر کے اس سے ان کا نفس معلومات لے کے ان کو بتاتا ہے، پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ماضی میں یہ ہوا تھا، اس طرح ہوا تھا، تمہارا یہ یوں ہو گیا، تو اس طرح وہ ہمیں بہکا دیتے ہیں۔ تو جنات کو کسی بھی غیب کی بات کا علم نہیں ہوتا، یہ اسلام میں یہی حکم ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ کو تمام آدمیوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سے لوگ جو ہے نہیں جانتے۔ نبی علیہ السلام کی رسالت کو رسالت عامہ قرار دیا جا رہا ہے۔ کیا محبوب علیہ السلام آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ شان و شوکت نہیں ہوتی تھی کہ وہ پوری مخلوق کی طرف، پورے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہوں؟ یہ آپ کی شان و شوکت ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام عربی ہو، اجمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، ہندی ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، آپ اس کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وہ آپ پر ایمان لائے گا تو وہ مومن ہوگا، ورنہ وہ مومن نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ فرمایا نمبر 1 پر 1 ماہ کی مسافت کے رعب سے میری مدد کی گئی، یعنی میرا دشمن
مجھ سے 1 ماہ کی دوری پر بیٹھا ہو تو پھر بھی اس کو میرا خوف ہوتا ہے۔ نمبر 2 پر تمام زمین میرے لیے مسجد اور پاک کی گئی کہ جہاں میری میرے امتی کو نماز کے وقت ہو نماز پڑھے۔ یہ آقا علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں شرف ملا ہے۔ نمبر 3 پر میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھی۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے وظیفہ جو مقرر انہوں نے بیت المال سے کیا تھا، باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا اور انہوں نے وہ ترک کر دیا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں میرے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حلال کیا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام غنیمت آپ کے لیے حلال ہے۔ وَعَلِمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ، کہ بھئی جان لو کہ غنیمت کا جو کچھ بھی ہے وہ بے شک اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ اور پھر نمبر 4 پر فرمایا مجھے مرتبہ شفاعت عطا کیا گیا کہ میں شفاعت کروں گا، اولین آخرین سب کی میں شفاعت کروں گا۔ اور نمبر 5 پر انبیاء خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے اور میں تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، یعنی نبی علیہ السلام کی رسالت جو ہے وہ عامہ ہے، تمام انسانوں کی طرف آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسَلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم نے جب کبھی کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا وہاں کے آسودوں یعنی امیروں نے یہی کہا کہ تم جو لے کر بھیجے گئے وہ ہم اس کے منکر ہیں، یعنی وہ نبوت کے اور کلام الہی کے منکر ہوتے تھے۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ 2 تاجر تھے، ایک ملک شام کو چلا گیا اور ایک مکہ مکرمہ میں رہا۔ جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو جو مکہ مکرمہ میں رہتا تھا اس نے اپنے تاجر دوست شام والے کو خط لکھا کہ یہاں پر ایک شخص ہے، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس نے نبوت کا جو دعویٰ کیا ہے کوئی بھی امیر اس پر ایمان نہیں لایا سوائے غربا کے۔ جب اس شخص کے پاس یہ پیغام پہنچا تو وہ شخص شام سے مکے آیا، مکے اپنے دوست کے پاس آ کے اس نے کہا کہ مجھے اس شخص کے پاس لے چلو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، بتوں کو سجدہ کرنا چھوڑ دو۔ اور چونکہ وہ شخص پچھلی کتابوں کا عالم تھا تو اس نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایمان قبول کیا اور اس نے کہا کہ آپ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے جو میں نے پڑھی ہے کہ سابقہ انبیاء کی طرح آپ پر بھی ایمان لانے والے جو سب سے پہلے ہوں گے وہ غربا ہوں گے۔ سابقہ انبیاء پر بھی سب سے پہلے غربا ایمان لاتے تھے۔ آگے سورہ فاطر ہے۔ سورہ فاطر اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بھی توحید و رسالت کا بیان فرمایا، آخرت کا بیان فرمایا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو کیا وہ جس کی نگاہ میں اس کا برا کام آراستہ کیا گیا کہ اس نے اسے بھلا سمجھا ہدایت والے کی طرح ہو جائے گا، اس لیے اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ دیتا ہے جسے چاہیے۔ اس کا آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ برے کام کو اچھا سمجھنے والا راہیاب کی طرح کیا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس بدکار سے بدرجہ بدتر ہے جو اپنے خراب عمل کو برا جانتا ہے۔ ایک شخص اپنے خراب عمل کو برا جانتا ہے، ایک شخص اپنے خراب عمل کو بھی برا نہیں جانتا، تو جو برا نہیں جانتا وہ اس برے سے زیادہ برا ہے جو اپنے گناہوں کو گناہ سمجھتا ہے۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ابو جہل اور مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی جو اپنے شرک اور کفر جیسے قبیح افعال کو شیطان کے بہکانے اور بھلا سمجھانے سے اپنا اچھا سمجھتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ نازل ہوئی کہ وہ اتنے بدبخت ہیں کہ اللہ کی بھی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ کی بھی مخالفت کرتے ہیں، مشرکین میں ہیں، پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ ہدایت پر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یہاں پر مذمت فرمائی۔ اور آگے ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کبھی کسی ایسے علاقے سے گزرے ہو جب تم گزرے ہو تو وہ ویرانہ ہو، وہاں پر کوئی آبادی نہ ہو، کوئی سرسبز اور شاداب نہ ہو، پھر تم جب واپس دوبارہ وہاں سے آپ کا گزر ہوا ہو تو پھر آپ نے دیکھا ہو کہ وہ علاقہ سرسبز اور شاداب ہو چکا ہو؟ تو اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ ایسے میں نے دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح جیسے وہ
بنجر زمین سے سرسبزہ اور شاداب سلسلہ شروع کر دیتا ہے، وہاں پر درخت اگاتے ہیں، جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ اور آگے ہے اسی صورت میں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، یہ برابر نہیں ہے اندھا اور آنکھوں والا، اور نہ ہی اندھیرا اور اجالا برابر ہیں، اور نہ ہی سایہ اور نہ ہی تیز دھوپ، اور برابر نہیں ہے زندہ اور مردے۔ تو جب زندہ مردے برابر نہیں ہیں، جب اندھیرے میں روشنی برابر نہیں ہے، روشنی اور سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہے، تو پھر ایک عام بندہ نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، بسنے کے باغوں میں داخل ہوں گے، وہ ان میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کی پوشاک ریشمی ہے۔ یہ جنتیوں کے لباس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں مسلمان مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن جنت میں اس کے لیے حلال ہوگا۔ آگے سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کا دل ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ سورہ یاسین کو جو شخص ایک بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آج کے دور میں ایک نیکی، ایک حرف جو ہے وہ 10 کے برابر نہیں ہے بلکہ 30 کے برابر ہے۔ تو پھر جب آج ہم ایک بار سورہ یاسین پڑھیں گے تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کا 10 نہیں بلکہ کئی گنا ثواب ملے گا۔ پھر سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان فرمایا ہے کہ آپ کے 2 حواری صادق اور صدوق کو آپ نے انطاکیہ بھیجا تھا تاکہ وہاں کے لوگوں کو جو بت پرست تھے دین حق کی دعوت دیں۔ وہ شہر میں پہنچے تو مختصر عرض کر رہا ہوں کہ ان کو قید کر دیا گیا۔ پھر حضرت شمعون وہاں پر تشریف لے گئے، اور جب بادشاہ کے ساتھ ان کی اچھا تعلقات قائم ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ان کو بلایا جائے۔ جب ان کو بلایا گیا تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم تو ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اس کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں۔ تو حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کے سامنے بادشاہ کے سامنے یہ سلسلہ شروع کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد فرمائی کہ وہ دونوں بادشاہ کی قید سے رہا ہو گئے۔ آگے بھی سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا۔ یہ جو آج کے دور میں سائنس کا اور جھگڑا چل رہا ہے کہ سائنس کہتی ہے سورج جو ہے وہ ساکن ہے، زمین گردش کر رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سورج گردش کر رہا ہے، جو اسلام میں قرآن میں جو ہے سورج گردش کر رہا ہے، چاند گردش کر رہا ہے، لیکن زمین ساکت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، یعنی اس کو جو ایک معین وقت دیا گیا ہے اس کے لیے وہ چلتا ہے۔ جب سورج چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کے غروب اور طلوع کے اندر زمین کے کوئی چلنے پھرنے کا، کوئی گردش کا تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو عقائد میں خرابی پیدا کرتی ہیں، تو ہمیں اپنے عقائد کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔